بیل بجاؤ اور سما کی خبر سے باخبر ہو جاؤ. تو اس سے کیا ہوگا؟ خبریں ہو یا ری انیکٹمنٹ یا ہو صبح سویرے کے ٹوٹکے، سما کی خبر چاہیے تو بیل بجائیے. السلام علیکم. پاناما کیس کا فیصلہ آنے کے بعد ایک چیز جو ہے وہ واضح طور پر سامنے آ گئی ہے کہ نواز شریف صاحب اور حکمران جماعت جب تک نئے انتخابات نہیں ہو جاتے یا جب تک جے آئی ٹی اپنی رپورٹ کمپلیٹ کر کے یہ کہہ نہیں دیتی کہ میاں صاحب کی پوری فیملی بالکل صاف ستھری ہے، کوئی غلط بیانی نہیں ہوئی، کوئی غلط کام نہیں کیا، تب تک انہیں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا سیاسی میدان میں. پاکستان پیپلز پارٹی جس کے متعلق عام تاثر یہ ہے کہ وہ بڑی فرینڈلی اپوزیشن ہے، وہ بھی ان کے خلاف نعرہ مارنے میدان میں اتر آئی ہے، اور پی ٹی آئی والے تو اس کے اوپر وہ ڈرم بیٹنگ کریں گے کہ سیاسی نقصان بہت زیادہ ہوگا میاں صاحب کا. آج کے دن دو بڑی خبریں تھیں. پہلے ابھی شام میں ایک اور سروے آیا، اس کا بھی ابھی آپ کو تذکرہ کرتے ہیں. پہلی خبر سپریم کورٹ سے آئی جہاں چیف جسٹس نے خود عمران خان کو کہا کہ وہ سپریم کورٹ کی مدد کریں، کیونکہ جو کچھ سپلٹ ججمنٹ کے اوپر کہا جا رہا ہے سپریم کورٹ کو یہ تاثر تھا کہ شاید ججز جو ہیں دباؤ کا شکار نہ ہو جائیں، کیونکہ جنہوں نے اختلافی نوٹ لکھے یا جنہوں نے حق میں نوٹ لکھا اس کے اوپر سوشل میڈیا میں اتنی زیادہ بحث ہو رہی ہے. کوئی دعویٰ کرتا ہے اس کو پلاٹ مل گیا، کوئی کہتا ہے وہاں میٹنگ ہو گئی، سب بہت کچھ ہیئر سے اور جھوٹ کے اوپر مبنی ہوگا، لیکن یہ سارا کچھ کہا جا رہا ہے اور اس کا تدارک کسی نہ کسی نے کرنا ہے. اور تدارک کرنے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ پولیٹیکل لیڈر میدان میں ہیں. جو چیف جسٹس ثاقب نثار نے آج عمران خان کو کہا کہ آپ سپورٹ کریں کہ جو بینچ نے فیصلہ دیا فیصلہ درست ہے، اور اس کے بعد انہوں نے بیان دیا بھی، لیکن آئندہ آنے والے دن 28 کو انہوں نے جلسہ بھی کرنا ہے. یہ کام رکنے والا نہیں ہے. اس بینچ کی آبزرویشن 5 رکنی بینچ کی آبزرویشن جو ہے، پانچوں میں سے کسی ایک نے نہیں کہا کہ سب کچھ صاف ستھرا ہے. سب نے کہا کہ ہاں بہت کچھ گڑبڑ ہے. 2 نے کہا اسی گڑبڑ پہ فیصلہ کر دیتے ہیں، 3 نے کہا نہیں ابھی اور انویسٹیگیٹ کر لیتے ہیں. اس سے زیادہ میاں صاحب کو اس میں رائت نہیں ملی ہے. پھر معاملہ چلا گیا 2 انسٹیٹیوشنز کی طرف، آئی ایس آئی اور ایم آئی. یہاں پہ بھی سوشل میڈیا نے رول ادا کیا اور ہمارے کچھ پولیٹیکل لیڈرز نے بھی رول ادا کیا. ڈی جی آئی ایس آئی ان کی رشتہ داری کے حوالے سے سوال اٹھ گیا. تو ڈی جی آئی ایس آئی اپنے عہدے کے اوپر ایز انسٹیٹیوشنز بیٹھے ہوئے ہیں. ان کا اگر گھوم گھما کے چودھری منیر کے راستے کسی سے رشتہ جڑتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے انسٹیٹیوشنز کو، اپنے پروفیشنل آفس کو کمپرومائز کرتے ہوئے کچھ کریں گے تو ان کا نام جو ہے اس پہ حرف آئے گا اور آرمی یہ کبھی نہیں چاہے گی. اس کی ریفلیکشن ہمیں پہلے ڈی جی آئی ایس آئی کے بیان کی شکل میں نظر آئی. آج کور کمانڈرز کانفرنس تھی. کور کمانڈرز کانفرنس کے بعد جو سرکاری اعلامیہ جاری ہوا بڑا ان یوزول ہے. انہوں نے کہا کہ جو سپریم کورٹ نے ہمارے اوپر ٹرسٹ جو ہے رکھا ہے، اعتماد کا اظہار کیا ہے، ہم اپنے انسٹیٹیوشنل ممبر یہ پاناما پیپرز کی تحقیقات میں اس کا پورا خیال رکھیں گے. آرمی ذمہ داری لے رہی ہے کہ ہمارے جو 2 رکن اس کے اندر جائیں گے، آئی ایس آئی اور ایم آئی کا نمائندہ، اس کی تحقیق میں پوری معاونت فراہم کریں گے. تو میرے خیال میں یہ بڑی دور دراز کی رشتہ داری ہو جائے گی کہ چودھری منیر کا رشتہ تھا ادھر، وہ میاں عامر کا رشتہ تھا ادھر، پھر مریم کی بیٹی کی کسی سے شادی ہوئی. تو میرے خیال میں اتنی لمبی کہانی نہیں باندھنی چاہیے. ایک ادارہ ہے وہ پوری رسپانسبلٹی لے رہا ہے، کھڑے رہیں گے اس کے اوپر، اور جو کمپرومائز کرے گا اس کو پریشر پبلک سے فیس کرنا پڑے گا. گیلپ نے ایک سروے جاری کیا، ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی صاحب نے، اور گیلپ کا سروے یہ کہتا ہے کہ اونلی 1/4 28% پاکستانیز ہیں جنہوں نے کلی طور پر اس فیصلے کو تسلیم کیا ہے. اونلی 28%. اور 40% ایسے ہیں جن کا خیال یہ کہ بڑی سخت سزا ملنی چاہیے تھی، نہیں ملی. اس کی تفصیل ابھی پروگرام میں ہم آگے بڑھیں گے تو زیادہ تفصیل کے ساتھ اس کی فائنڈنگ جو ہیں ڈاکٹر اعجاز بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو سامنے رکھیں گے کہ کیا کیا انہوں نے کہا. بظاہر ان کا بھی تاثر یہ ہے کہ نون لیگ کے ووٹ جو ہیں پوسٹ پاناما وہ کم ہوں گے، پی ٹی آئی گین کر سکتی ہے، کیپٹلائز کر سکتی ہے. کتنا یہ تو آنے والے دن طے کریں گے، لیکن ان کی سروے کی فائنڈنگز کچھ ہیں جو آپ کے سامنے رکھیں گے. آج کے پروگرام میں جو مہمان شخصیات آتے ہیں اسلام آباد اسٹوڈیوز میں، جنرل عبدالقادر بلوچ ہیں، وفاقی وزیر ہمارے ساتھ، آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں. کراچی اسٹوڈیو سے ڈاکٹر عارف علوی صاحب پاکستان تحریک انصاف سے ہمارے ساتھ ہوں گے، اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سعید غنی صاحب ہمیں جوائن کریں گے. سب کو خوش آمدید کہتا ہوں. آج ایک اور بھی بڑی ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے چیئرمین نیب، جن کے متعلق جو کچھ کہا گیا وہ میں نہ ہی ذکر کروں تو اچھا ہے، وہ 209 کے تحت سپریم جوڈیشل کونسل کی کارروائی کی درخواست انہوں نے دی ہے. انہی کے متعلق سپریم کورٹ نے کہا تھا کہ یہ پرائم منسٹر کی انشورنس پالیسی ہیں. جب سپریم کورٹ نے انہیں کہا کہ آپ حدیبیہ کا کیس کھولیں گے
انہوں نے کہا تھا نہیں کھولوں گا. تو وہ لوسیفر کے اور پتہ نہیں کون کون سے القابات جو ہمیں اسی ججمنٹ میں ملتے ہیں. اور اگر نیب نے تفتیش کرنی ہے اس سارے پروسیس کی تو شاید سپریم کورٹ کو اس جے آئی ٹی کی تحقیق سے پہلے چیئرمین نیب کا معاملہ اولین فرض کے طور پر طے کرنا پڑے. یہ سپریم کورٹ پر فرض عائد ہوگا. سپریم جوڈیشل کونسل اس معاملے کو نپٹائے گی تو اس تحقیقاتی عمل کے اندر کریڈیبلٹی آئے گی جو ابھی لیک کرتی ہے. لوگ کوسچن کرتے ہیں کہ جن لوگوں کے اپنے اوپر سپریم کورٹ نے سوال اٹھایا وہ تحقیق کیسے کریں گے. یہ امپورٹنٹ ایشو ہوگا. جنرل عبدالقادر بلوچ صاحب, آپ کیا فرماتے ہیں؟ یہ جو پروسیس ہے جے آئی ٹی کا, بہت سے لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہاں سے تو اسٹیٹ وے پرائم منسٹر کی ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوئی, 2 ججوں نے کہا ڈسکوالیفائی کرو, 3 نے کہا نہیں اور تحقیق کرو, لیکن جب تک یہ عمل چلے گا بہت زیادہ آپ کو مار پیٹے گی سیاسی میدان میں. ملک صاحب, بسم اللہ الرحمن الرحیم. عدالتی فیصلے ایک طریقے سے کیے جاتے ہیں, سیاسی رائے اظہار کرنے کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, ٹاک شوز کا اپنا ایک طریقہ ہوتا ہے, اور ٹاک شوز میں 3 انڈیویجول بیٹھتے ہیں, وہ اپنی رائے دیتے ہیں, ان کی رائے کو لیٹر آن کوٹ کیا جاتا ہے کہ اس نے یہ کہا, اس نے وہ کہا اور فلان کیا. پبلک میٹنگ آپ کرتے ہیں, وہاں پر تقریر جھاڑ دیتے ہیں, اپنے رائے دیتے ہیں, کسی کو کنڈم, کسی کو اچھا, کسی کو برا کہتے ہو. جہاں تک عدالتوں کا تعلق ہے, عدالت فیصلے دیتے ہیں. جب عدالت فیصلے دیتے ہیں تو عدالت کا فیصلہ وہی ہوتا ہے جو اکثریت کی رائے سے دی جاتی ہے, اور اکثریتی رائے اس عدالت کی پاناما لیک کے بارے میں, اس میں کسی قسم کی انکریمنیٹنگ انہوں نے اوپینین نہیں دیا. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اس حکومت کو یا میاں نواز شریف کو مزید حکومت چلانے کا حق نہیں پہنچتا ہے. انہوں نے اس کے حق کو تسلیم کیا کہ وہ جاری رکھ سکتے اپنے اس حق کو, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اپنے بچوں کے بارے میں, اپنے بارے میں کچھ کلیریفیکیشنز ہیں جو ان کو دینے کی ضرورت ہے. جہاں پر ابہام ہے, جہاں پر شک ہے, اس شک کو دور کرنے کی ضرورت ہے. اب اگر ان چیزوں کو ہم پھر آپ کہتے ہیں کہ 2 نے ڈیفرنٹ اوپینین دیا, اگر دوسروں کے اوپینین کو اگر ہم لے لیتے ہیں تو پھر فیصلے نہیں ہوئے انڈیویجول, وہ تو پھر ٹاک شو والی بات ہوئی یا پبلک جلسے والی بات ہوئی یا ڈیبیٹ کی بات ہوئی. جو مشترکہ فیصلہ پہ وہ اپنی جگہ مشترکہ فیصلے میں ججز نے کہا ہے کہ یہ انویسٹیگیٹ کرنے کے بعد اگر یہ اسٹیبلش ہو تو ایک ریفرنس وڈ بی مووڈ اگینسٹ دی پرائم منسٹر آف پاکستان. یہ مشترکہ پرائم منسٹر آف پاکستان اور ہماری حکومت کا یہ اس وقت رائے یہ ہے کہ جو فیصلہ آئے گا جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کے تحقیقات کی ذریعے سے اس کو تسلیم کیا جائے گا. دکھ میں اس بات کا ہو جاتا ہے کہ ایسے انسٹیٹیوشن جن کے بارے میں کبھی بھی کسی قسم کی رائے کا اظہار نہیں کیا جاتا ہے, فوراً ان میں بھی رشتہ داریاں نکالنے کی کوشش کرتے ہیں, اور اپنے پریزمپشن کے اوپر, اس بنیاد کے اوپر کہ ان کی کوئی ان انڈیویجولز کا کوئی کردار نہیں ہے, ان انسٹیٹیوشنز کا کوئی کردار نہیں ہے, اور ان کو کلیریفیکیشن دینے کی ضرورت ہے کیونکہ صاحب بہادر یا کچھ صاحبان بہادر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی بھی ایسا آدمی جس کا دور کہیں سے پار کسی سے تعلق ہے تو اس کی رائے جو ہے نا صاحب نہیں ہو سکتی ہے. لوگوں نے یہ بھی کہا, جنرل نوید ایک اچھا رکھ رکھاؤ کے ساتھ کراچی میں کورٹ کمانڈرز کے طور پر خدمات سر انجام دے کر رہے ہیں. مجھے ایک تھوڑی سی ایک بات اور بھی کہتے ہیں, لوگوں نے یہ بھی کہا کہ کھوسا صاحب چونکہ ناصر کھوسا صاحب کے بھائی ہیں, ناصر کھوسا صاحب چونکہ فیور ہو چکے تھے, اس لیے یہ جو کھوسے صاحب ہیں اپنے انہوں نے جو ہے نا انہوں نے رائے ان کے یہاں پہ بھی اور معاملہ بھی تھا, میں سارے معاملے بیان نہیں کر سکتا. ان کا رائے تو الٹا ہے. تو بھائی صاحب خدا کے لیے اپنی تزلیل کے بہت اچھا آرڈر ہے میں عرض کر رہا ہوں کہ اپنی تزلیل میں لمٹس کو کراس کرنی نہیں چاہیے, سیاسی معاملات کو سامنے رکھتے ہوئے تمام انسٹیٹیوشن. ڈاکٹر عارف الوی صاحب آپ فرمائیے گا, مجھے تو فیصلہ بہت مناسب لگا ہے. ججوں نے بڑی فصاحت کے ساتھ اور بڑی وضاحت کے ساتھ اپنی اپنی ریزننگ دی ہے, اور 3 ججز اگر یہ کہتے ہیں کہ قانون شہادت کے تحت اس کی اگر ہمیں اور انویسٹیگیٹ کر لینا چاہیے تو کوئی مذائقہ نہیں ہے, ہمیں ویلکم کرنا چاہیے. جو کوسچن انہوں نے ریز کیے ہیں بڑے تگڑے ہیں, وہ جو مشترکہ ججمنٹ بھی ہے اس کے 13 سوالات اٹھا لیں تو اگر ان کا جواب آ جائے تو آپ کو سارا کچھ پتہ چل جائے گا جو آپ ڈھونڈنا چاہتے ہیں. جناب علی, میں کورٹ میں تھا اور جب انہوں نے ججمنٹ پڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر جیسے ہی انہوں نے کہا کہ جناب اٹس اے سپلٹ ڈیسیشن 3-2 کا, اور جسٹس کھوسا اور جسٹس گلزار جو ہے وہ مائنورٹی ڈیسیشن میں ہے, تو مجھے اس سینٹنس کے بعد یہ پتہ چل گیا کہ میجورٹی ڈیسیشن ابھی ڈسکوالیفائی نہیں کر رہا, دے نیڈ مور انفارمیشن. ایک بات.
دوسری بات یہ کہ جب وہ پڑھ رہے تھے تو میجورٹی ڈیسیشن پڑھ رہے تھے، اس کے اندر جب انہوں نے سارے نکات لکھنے شروع کیے اور بیان کرنے شروع کیے تو آئی واز ویری کانفیڈنٹ، میں سمجھا کہ اگر ان سوالات کا جواب آئے یا نہ آئے، میں دونوں باتیں کر رہا ہوں، آئے یا نہ آئے، کیونکہ آئے یا نہ آئے میں اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ کچھ جوابات کا تو وہ کورٹ میں کہہ چکے ہیں جی ہمارے پاس ہے ہی نہیں۔ ان سے پوچھا گیا کہ گلف سٹیل لگانے کے لیے پیسہ کہاں سے آیا، یہ پہلا سوال تھا ان 13 سوالوں میں، انہوں نے کہا تھا کہ جی ہمیں نہیں معلوم۔ تو باہر صورت جے آئی ٹی کا بننا اس وجہ سے ضروری سمجھا 3 ججز نے، اور جسٹس اعجاز الحسن کا اگر آپ فیصلہ پڑھیں تو لگتا ہے ایسے ہے کہ وہ بھی بھاگتے ہوئے آ رہے تھے، بس ریبن جیسے ٹچ ہوتا ہے نا 100 میٹر ڈیش میں، ریبن پر پہنچ کر وہ رک گئے۔ انہوں نے کہا کہ یار کم سے کم فائل کا پیٹ بھرنا چاہیے، کیونکہ ٹرائل کورٹ یہ نہیں ہے، تو انویسٹیگیشن کی طرف گیا کہ چند ایک سوالات ہیں ان کو اور ڈال دو تو وہ ہی ول کراس دیٹ ریبن۔ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، یعنی ان سے وہ سارے سوالات کیے گئے جو ساری قوم اور میں کر رہا ہوں۔ تو جسٹس کھوسا کا میں نے سارا ڈیسیشن پڑھا، جتنی تفصیل کے ساتھ انہوں نے چیزیں بیان کی ہیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نواز شریف صاحب کو غلط مشورہ دیا جا رہا ہے، ان کے لواحقین دے رہے ہیں یا ان کے ساتھی دے رہے ہیں یا وکیل دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں غلط مشورہ اس وجہ سے دیا جا رہا ہے کہ ایک اہم نقطہ میں اور آپ کو گنا دوں۔ اس کے بعد یہ 12 نکات اور 13 نکاتی سوالات کے بعد انہوں نے کہا ایف آئی اے اور نیب کے سارے کاغذات جن کا ذرا سا بھی نیکسس بنتا ہے ان چیزوں کے ساتھ، وہ یہ جے آئی ٹی دیکھے گی اور اس کے اوپر رائے بنائے گی۔ سب سے بڑا معاملہ جو ہے ایف آئی اے کے کاغذات کا، انہوں نے اسپیسیفکلی مینشن نہیں کیا، مگر ساری پروسیڈنگز کے اندر جب میں وہاں بیٹھا ہوا تھا تو پہلے تو وہ ہمارا معاملہ حدیبیہ والا لینے کو تیار نہیں تھے۔ کوئی 1 گھنٹہ نعیم بخاری صاحب نے بحث کی اور مجھے اس وقت یہ خیال آ رہا تھا کہ یہ کیوں بحث کر رہے ہیں، آج چھوڑ دیں، مگر جب انہوں نے لے لیا تو ججز نے جتنا اس کو پڑھا وہ سارے ججز نے کہا یار اصل ٹریل تو یہاں پر نظر آتی ہے، کام تو اس پر بہت ہوا ہے۔ مگر نواز شریف کے وکیلوں نے کہا تھا کہ یار اس کے ریٹائرمنٹ کے بعد ہوا اور یہ سب، مگر اس ججمنٹ کے اندر میجورٹی ججمنٹ کی بات کر رہا ہوں، جہاں وہ قطری پیسے کا حساب پوچھیں گے اور جہاں سے وہ ایف آئی اے اور نیب سے ریکارڈ پوچھیں گے، دونوں جگہ حدیبیہ اور التوفیق جو ہے وہ لنک ہو جائے گا۔ وہ تو آپ یقین رکھیے انہوں نے ججمنٹ بہت اچھی لکھی ہے، انہوں نے گنجائش نہیں چھوڑی۔ میں سعید غنی صاحب سے بھی پوچھ لوں، سعید غنی صاحب آپ کیا سوچتے ہیں کہ ایز اے پولیٹیکل اسٹریٹجی کیا مناسب حکمت عملی ہوگی نواز شریف صاحب کے لیے؟ ویٹ کریں جے آئی ٹی کی ججمنٹ آ جانے دیں یا اس سے پہلے کوئی حکمت عملی اپنائیں؟ دیکھیں، ایک تو ذرا میں جو جنرل صاحب بات کر رہے تھے اس پہ تھوڑی گزارش کر دوں کہ ایک بات تو ان کی ٹھیک ہے کہ فیصلہ ظاہر ہے کہ وہی ہوتا ہے جو میجورٹی ججز کہتے ہیں، لیکن ملک صاحب یہ کوئی عام جو ہے وہ پروسیڈنگ نہیں تھی سپریم کورٹ کی، یہ وزیر اعظم کے اوپر لگنے والے کرپشن کے الزامات کے حوالے سے ایک عدالتی کارروائی تھی۔ اس میں یہ ممکن ہے اور بالکل یقینی طور پر یہ بات درست ہے کہ جو 2 محترم ججز صاحبان نے کہا ہے، جو سینئر ترین ججز ہیں جو آگے جا کے چیف جسٹس بنیں گے، ان کا جو فیصلہ ہے، ان کا جو موقف ہے، اس پر عمل درآمد نہیں ہوگا۔ یہ بات تو بالکل ٹھیک ہے قانونی اور آئینی طور پر، لیکن ان سینئر ترین ججز کا جو ذہن ہے وزیر اعظم کے افیئرس کے متعلق، وہ پوری قوم کے سامنے آیا ہے۔ تو آپ اس کو صرف اس بنیاد پر رد گاڈ نہیں کر فادر لکھا ہے کھوسا صاحب نے، یہ مائنورٹی، آپ یہی مانیں گے انہیں؟ جی انہوں نے تو گاڈ فادر لکھ دیا نا، آپ بھی یہی مانیں گے؟ میں ذرا عرض کر لوں کہ انہوں نے جو اپنا جو نقطہ نظر پر رکھا ہے اور بڑی ڈیٹیلڈ انہوں نے ججمنٹ لکھی ہے، اس کو آپ رد نہیں کر سکتے۔ ان کا ایک نقطہ نظر ہے وزیر اعظم صاحب کے افیئرس کے متعلق جو سب کے سامنے آیا ہے، لیکن اس میں جو 3 ججز ہیں انہوں نے جو جے آئی ٹی بنائی، اس پہ مجھے تھوڑا سا اعتراض اس حوالے سے ہے کہ انور ظہیر جمالی صاحب نے پہلے اس مقدمے کی کارروائی چلائی، ان کو پتا تھا کہ فلاں تاریخ کو ان کو ریٹائر ہو جانا ہے، تو مناسب تھا یا تو وہ بینچ میں نہ بیٹھتے یا پھر یہ کہ وہ اگر چلا رہے تھے تو اس کی فیصلہ کر دیتے جب تک وہ چیف جسٹس تھے۔ وہ جب جانے لگے تو انہوں نے کہا جی ہم کمیشن بناتے ہیں، اور یہ بھی میرا خیال ہے بڑی عجیب سی بات تھی کہ وہ فریقین سے پوچھ رہے تھے کہ جناب کمیشن ہم بنائیں تو آپ کو قبول ہوگا کہ نہیں ہوگا، تو یہ بھی پہلی دفعہ سنا۔ پھر اس کے بعد جب دوبارہ کھوسا صاحب کی سربراہی میں کارروائی چلائی تو اگر تو دیکھیں نا تحقیق کی ضرورت تھی، یہ تو پہلے 2-3 دنوں میں پتہ چل جانا چاہیے کہ جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں، اور سپریم کورٹ جو ہے وہ انویسٹیگیٹو ایک باڈی نہیں ہے، یہ تحقیق نہیں کر سکتا، لہذا تحقیقات کی ضرورت ہے۔ تو یہ جے آئی ٹی بنانی تھی، کمیشن بنانا تھا، یہ 126 دن پہلے بنا دیتے نا،
تو یہ جو 2 مہینے آپ نے دیے ہیں، یہ 4 مہینے جو آپ نے اس میں لگائے ہیں، اس دوران میں تحقیق بھی ہو جاتی. اب ملک صاحب مجھے جو فکر ہے 60 دن تو انہوں نے دے دیے ہیں، لیکن ان 60 دنوں کے اندر اس جے آئی ٹی کو سعودی عرب بھی دیکھنا ہے، قطر بھی دیکھنا ہے، یو اے ای بھی دیکھنا ہے، پاناما بھی دیکھنا ہے اور لندن بھی دیکھنا ہے. اب پتہ نہیں یہ مطلب ہیومنلی پاسبل ہے کہ نہیں ہے کہ وہ ان 60 دنوں کے اندر یہ ساری چیزیں کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے ہیں. کہ وہ ججمنٹ کے اندر عدالت نے کہا ہے کہ ایف آئی اے اور نیب کے قبضے میں جو ریکارڈ ہے اس کو استعمال کریں. آپ کی حکومت میں آپ کے رحمان ملک صاحب نے، آپ کے وہ انٹیریئر منسٹر جو اس سے پہلے جنرل بابر صاحب تھے، انہوں نے رپورٹیں ایف آئی اے میں رکھی ہوئی ہیں. وہ رپورٹیں اب کام آئیں گی. وہ آپ یہ یقین رکھیے کہ پروسیس اتنا لمبا نہیں ہوگا کہ وہ پوری دنیا گزر جائے اور پتہ ہی نہ چلے. اگر ان رپورٹوں میں جان ہے تو وہ کام آئے. بات تو یہ اللہ کرے کہ جی دیکھیں جو 60 دن کا ہے اس میں ہو جائے. لیکن مجھے ملک صاحب یہ چیزیں اتنی آسان نظر آ نہیں رہی ہیں. یہ میرا نقطہ نظر ہے، ممکن ہے غلط ہو، اس لیے کہ نواز شریف صاحب ایک بریک قریب آ رہی ہے. ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی صاحب سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں. ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی صاحب، ویری وارم ویلکم. بہت شکریہ. پاناما نے کس کی کتنی پٹائی لگائی اور کس کی کتنی ٹھکائی ہونی ہے ابھی باقی، کیونکہ یہ پروسیڈنگ جے آئی ٹی کی چلی تو کچھ اور لوگوں کی ابھی پٹائی ہوگی، دھلائی ہوگی اچھی خاصی. تو ایک بریک لے لیں، بریک سے واپسی پہ آپ کے سروے کے اوپر آئیں گے اور آپ سے پوچھیں گے کیا فائنڈنگ ہے. ایک شارٹ بریک لے لیں جی، ہمارے ساتھ رہیے گا. پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی ہمارے ساتھ ہیں اور ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی صاحب کا سروے کہتا ہے کہ سپریم کورٹ کا فیصلہ جسے انہوں نے کہا تھا صدیوں یاد رکھا جائے گا یا 20 سال یاد رکھا جائے گا، لوگوں کو پسند نہیں آیا. صرف 28% پاکستانی ایسے ہیں جنہیں کلی طور پر سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند ہے. اونلی 28%، 1/4 آف پاپولیشن. اور 40% ایسے ہیں جن کا خیال تھا کہ اور سخت سزا ہونی چاہیے تھی. یہ تو انہوں نے کچھ کیا ہی نہیں. 2 نے کہا ڈسکوالیفائی کرو، 3 نے کہا تحقیق کرو. تو یہ نکلا کیا اس میں سے؟ ڈاکٹر اعجاز شفیق گیلانی صاحب جی میرا خیال ہے لوگوں کو فیصلہ پسند نہیں آیا. آپ نے صحیح نقطہ پکڑ لیا کہ لوگوں کی رائے بہت تقسیم ہو گئی اس معاملے میں. ایسا نہیں ہوا کہ انہوں نے سپریم کورٹ کے فیصلے میں کو کہہ دیا ہو کہ یہ پسند آ گیا ہے یا ناپسند آ گیا ہے، دونوں میں سے کسی ایک سائڈ پہ لوگ چلے گئے ہوں. اچھا 40% لوگ ایسے ہیں جو چاہتے ہیں کہ میاں صاحب کو اور رگڑا ملتا ہے. یہ مجھے سرپرائز لگا، آپ نے اس کو ہیڈ لائن بنایا ہے اپنے سروے کی. جی اس کی وجہ یہ ہے کہ ویسے تو الیکشن میں بھی جو بھی پارٹی جیتتی ہے تو اسے ضروری نہیں ہے کہ 50% سے زیادہ ووٹ ملیں. جیسے مسلم لیگ نے بڑی بھاری اکثریت حاصل کی تھی لیکن 33% ووٹ ملے تھے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ 67% نے 67% نے ووٹ نہیں دیے تھے. اسی وجہ سے یعنی حکمران بننا ایک بات ہے اور حکمرانی کرنا اس سے مختلف بات ہے. حکمرانی کرنے کے لیے جس نے ووٹ نہ دیا ہو وہ آپ کے بہت زیادہ خلاف نہیں ہونا چاہیے، پھر حکمرانی کر سکتے ہیں، چونکہ حکمران تو آپ سب کے لیے بنتے ہیں. آن دا ایشو آف گورننس کیا لوگوں کی رائے بدلی ہے میاں صاحب کے متعلق؟ لیکن اگر ہم اسی عدالت کے فیصلے کی وجہ سے، یعنی پاناما کے کیس کی وجہ سے یہ سیاسی رائے بہت تقسیم ہو گئی ہے. جو مسلم لیگ کے ووٹر ہیں انہوں نے اس فیصلے کو مجموعی طور پر پسند کیا ہے، لیکن جو مسلم لیگ کے ووٹر نہیں ہیں انہوں نے بہت بڑی تعداد میں ناپسند کیا ہے. یہ جو تقسیم ہے پسند اور ناپسند پہ، اس سے مجھے لگتا ہے کہ حکمرانی کرنے کی صلاحیت بہت مجروح ہوئی ہے. ڈیمیج ہوئی ہے، بہت مجروح ہوئی ہے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر قانون کی عدالت کی بجائے عوام کی عدالت میں جائیں تو وہاں مسلم لیگ ہارے گی. جو اس سروے میں بھی اور دیگر سروے میں بھی وہ یہ کہ ووٹروں میں اس وقت بھی مسلم لیگ کو الیکشن جیتنے کے لیے اکثریت حاصل ہے. لیکن آپ کہتے ہیں پوسٹ پاناما دیر از اے مارجنل ڈکلائن، انٹینشن ٹو ووٹ نہ ہونے کے برابر ہے کہ 2%، یعنی اگر 38 سے 36% آئے تو یہ شماریات کے لحاظ سے کوئی فرق نہیں ہے، چونکہ اتنا ایرر مارجن ہوتا ہے. یا کسی کا 3% بڑھ جائے تو یہ بھی کوئی ہم اسے بڑھنا نہیں کہتے، چونکہ یہ ایرر مارجن کے اندر ہوتا ہے.
البتہ یہ کہ اگر 67% یہ کہیں کہ ہمیں فیصلہ پسند ہے مسلم لیگ کے، اور صرف 12% پی ٹی آئی کے کہیں کہ ہمیں پسند ہے، یا 15% پیپلز پارٹی کے یہ کہیں کہ ہمیں پسند ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں رائے تقسیم ہے اور حکمرانی مشکل ہو گئی ہے۔ ایسی صورت میں ایک شہری کی حیثیت سے تو میرا خیال ہے کہ عوام کی بھی تو ایک عدالت ہے، قانون کی عدالت سے مختلف ہے، اس کے تقاضے مختلف ہیں۔ تو آپ کیا تجویز کر رہے ہیں؟ میری تجویز یہ ہوگی کہ حکمرانی کو بہتر بنانے کے لیے حکومت انتخابات کروا دے فوری طور پہ، یہ دستور کے مطابق اس کی اجازت ہے۔ آپ میاں صاحب کو مشورہ دے رہے ہیں کہ اٹس اے بیٹر آپشن کہ آپ لوگوں کے پاس چلے جائیں، ابھی آپ کا ووٹنگ پیٹرن زیادہ ڈسٹرب نہیں ہوا، عوام سے جا کے ووٹ لے لیں دوبارہ، یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے؟ جی، یعنی میاں صاحب کے لیے نہیں، میرے خیال میں ان ملک میں حکمرانی کے لیے یہ بات درست ہے کہ اتنی تقسیم شدہ رائے کی بجائے دوبارہ عوام سے ووٹ ہو جائے اور یہ معلوم ہو جائے کہ وہ کس کو اکثریت دیتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ اس سے عدالت کا فیصلے پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا، عدالت کا فیصلہ تو غالباً اس کے باوجود جو کارروائی ہے وہ جاری رہے گی۔ میں آپ کے باقی نکات کی طرف آتا ہوں، لیکن آپ نے بہت بڑا ایشو ریز کیا، میں اس پہ چاہوں گا جنرل صاحب اپنی رائے دیں۔ آپ کی جماعت چاہے گی کہ جلدی عوام کے پاس دوبارہ جایا جائے؟ دیکھیں، ہر ایک آدمی کو حق پہنچتا ہے کہ اپنی رائے رکھے، اور جہاں تک گیلانی صاحب کا تعلق ہے وہ تو اپنی رائے کو بیس کر کے کرتے ہیں، ان انڈیویجولز کی رائے کے اوپر جن کا انہوں نے سروے کر چکے ہوتے ہیں، ان کی رائے کو تھوڑا سا میں زیادہ صعب سمجھتا ہوں۔ لیکن جہاں تک اس بات کا تعلق ہے کہ ہم الیکٹوریٹ کے پاس، عوام کے پاس جائیں الیکشن کے لیے، دیکھیں اس وقت ہمارا کردار از ایٹ سٹیک، ہمارا کریکٹر از ایٹ سٹیک، ہمارے اوپر اس وقت اتنا سیریس ایلیگیشن ہے جس کو ہم نے جی آئی ٹی کے ذریعے سے صاف کر رہا ہے۔ ہم اس کو ایکسپٹ کر کے، یعنی عدالت نے تو ہمیں کہا کہ بھائی صاحب آپ کو بالکل حق پہنچتا ہے، آپ جاری رکھیں اپنی حکومت کو، اور 60 دن کے اندر آپ کی صفائی کا معاملہ صاف ہو جائے گا۔ تو اس کے بعد ایک منٹ جی، انہوں نے ہمیں ٹائم دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، اور لیکن ہم ان کی بات کو بھی ریجیکٹ کر کے ہم ان 2 ججز کے ساتھ چلے جائیں، ہم یہ کہیں کہ نہیں جی ہم تو بڑے خراب لوگ ہیں، عوام ہم آپ کے پاس آ رہے ہیں، ان کی رائے یہ ہے، ہم نے ایکسپٹ کر لیا، ابھی آپ رائے دے دیں۔ آپ کا خیال ہے بہت مار پیٹے گی آپ کو؟ اس کے مقصد اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے۔ وی آر پریپیئرڈ ٹو فیس دی کانسیکوینسز، جو انہوں نے ڈیسیژن دیا اس ڈیسیژن کو فیس کرنے کے لیے ہم تیار ہیں، ہمیں شرمندگی والی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جہاں تک پبلک اوپینین کا تعلق ہے، 33% ایک منٹ بھائی، 33% نے اگر ہمارے حق میں اس وقت دیا تھا، تو ابھی بھی 28% اس وقت وہ برقرار ہے ہمارے والا، کوئی اس قسم کی بات نہیں ہے۔ 60-70% جنرلی یہی ہوتا ہے، تھمپنگ میجارٹی کے ساتھ بھی ہمارے جو طریقے انتخاب ہے اس میں وہ مخالفت میں چلے جاتے ہیں، کوئی کسی پارٹی کو، کوئی کسی۔ عارف الوی صاحب، جی آپ کی جماعت کیا سوچتی ہے؟ اگر نون لیگ نے کوئی پولیٹیکل اسٹریٹجی بنائی تو آپ کی بھی تو کوئی اسٹریٹجی ہوگی، آپ کی حکمت عملی کیا ہے؟ آپ جلسے کر کے خوب پریشر بڑھانا چاہتے ہیں، یا آپ چاہتے ہیں کہ نون لیگ جو ہے جلدی میدان چھوڑ کے الیکشن پہ آ جائے؟ کیا کرے؟ دیکھیے اس کے 2 ڈائمنشنز ہیں، ایک ہمیشہ سر رہا پولیٹیکل ڈائمنشن، ایک ڈائمنشن اس کا جوڈیشل ڈائمنشن تھا، ایک میڈیا تھا۔ پارلیمنٹ ہم سب کچھ ایگزاسٹ کر گئے تھے، جو بیٹل ہماری تھی وہ ان 3 ڈائمنشنز میں چل رہی تھی۔ میں اپنی بات رکھنے سے پہلے ایک بات یہ کہوں گا کہ جاز شفیع جیلانی صاحب نے جو نمبرز دیے ابھی پبلش نہیں ہوئے، انہوں نے کہا کہ 28% نے ایکسیپٹ کیا، 45% نے کہا کہ خراب ڈیسیشن ہے، اور 40% نے کہا اس سے زیادہ ہارش ہونا چاہیے تھا۔ یہ فگرز ایڈ اپ نہیں کر رہے کیونکہ یہ بن جاتے ہیں 103۔ تو میں صرف یہ پوچھنا چاہتا ہوں، میں سمجھا نہیں، آپ ان سے اوپینین لے رہے ہیں، ان کے اوپینین کو میں بڑی اہمیت دیتا ہوں، مگر اس سے جو یہ اپنی زندگی میں اہمیت دیتے ہیں فگرز کو دیتے ہیں، تو فگرز کی طرف زیادہ ان سے پوچھ لیں کہ کیا ہے۔ دوسری بات، 3 مختلف سوالات کے جواب ہیں جن کو آپ نے سم اپ کر لیا ہے، یہ 3 مختلف سوالات ہیں جن کو آپ نے سم اپ کر لیا۔ یہی میں کہہ رہا ہوں نا، تو لہٰذا یہ آپ کو اسکرین پہ دکھا رہا ہوں، میں آپ کو رپورٹ کرنے کی دے دوں گا، آپ نے 3 مختلف سوالات کو سم اپ کر لیا۔ بس لہٰذا کیونکہ پتہ نہیں چل رہا تھا نا۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے بہت بڑا شفٹ ہوا ہے، کیونکہ 4-5 مہینے ہم آپ کے پروگراموں میں بیٹھ کر یہ سنتے رہے کہ جی پی ٹی آئی نے کوئی ثبوت ہی نہیں دیا۔ ہم ان سے بار بار یہ کہہ رہے تھے کہ ثبوت آپ کو فراہم کرنا ہے، اور آپ اگر ججمنٹ دیکھیں تو ججمنٹ کے اندر یہ بات کلیئر ہو گئی۔ تو میں پھر یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب کے وکیلوں نے ان کو پورلی ایڈوائز کیا، ایک بات۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں
کہ جو سوالات آئے ہیں جو مزید تحقیقات ہونی ہے ان سوالات کے جوابات انہوں نے کورٹ میں بھی اتنا ہی کنفیوژن آپ کیا سوچتے ہیں کہ نون لیگ کو جلدی انتخابات میں جانا ایک آپشن ہے یا آپ کی جماعت کی پرائورٹی کیا ہے؟ آپ جلسے کر کے اور ان کو ڈیمیج کرنا چاہتے ہیں؟ کیا کرنا چاہتے ہیں؟ میں اس بحث میں سمجھتا ہوں کہ میں اس بحث میں ہی نہیں پڑھنا چاہتا. میں تیار ہوں ارلی انتخابات کے لیے ضرور ہونا چاہیے, مگر میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ آئس لینڈ کا پرائم منسٹر ریزائن کرتا ہے, صرف اس کا نام آ گیا پیناما پیپرز میں, اور یہاں پر ورڈکٹ بھی آ گیا, چلو 2-3 ہے, مگر باقی 3 ججز نے ان کو صاف نہیں کیا. تو میں یہ اب بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ نواز شریف صاحب از بینگ ایڈوائز پورلی, کیونکہ جتنا یہ اس کی تحقیقات نکل کر آئیں گے, میں واقف ہوں, FIA کی رپورٹ پڑھ لوں, دا ریئل پیناما ٹریل وہاں سے ملتا ہے, سارے سوالات کے اعتبار سے ان کے یہاں سے جواب اگر آنا ہوتا تو سپریم کورٹ میں آ چکا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ سیاسی اعتبار سے ان کو غلط ایڈوائس مل رہا ہے, یہ شریف فیملی کے لیے بڑا نقصان دہ ہوگا. سعید غنی صاحب, جو آپ کی تشویش تھی کہ یہ JIT والا معاملہ ہمیں ٹرک کی بتی کے پیچھے نہ لگا دے, تو اسی JIT کے اندر جانے سے پہلے, بلکہ اس کے اندر آرڈر جو سپریم کورٹ کا ہے اس کو اندر ہی اگر ہم پڑھ لیں تو چیئرمین نیب کے حوالے سے جو کچھ وہ لوسیفر اور وہ ڈاکٹر فاسٹرس اور پتہ نہیں کون کون سی کہانیاں بتائیں, اور اس سے پہلے کورٹ نے کہا تھا کہ یہ تو انشورنس پالیسی ہیں میاں صاحب کی, پرائم منسٹر آف پاکستان کی, تو اس چیئرمین نیب کے نیچے تحقیقات ہوں گی یا پہلے سپریم کورٹ سپریم جوڈیشل کونسل والا فیصلہ کرے گی؟ یہ بھی ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا. دیکھیں, فی الحال تو میرا خیال ہے کہ اب چیئرمین اب وہ ہیں جب تک ہٹتے نہیں ہیں, لیکن اس سے بھی زیادہ ایک دلچسپ بات شاید آپ کو یاد ہو کہ PSC نے غالباً 2016 میں جب یہ پاناما کا ایشو چل رہا تھا تو کچھ اداروں کو بلا کے پوچھا تھا ان سے, اس میں FIA بھی تھی, اس میں CCP بھی تھی, اس میں اسٹیٹ بینک بھی تھی, اور اس میں نیب بھی تھی, اور اس میں FBR بھی تھی. تو ہر ادارے نے کہیں نہ کہیں سے اپنی لڑائی تھی اور کوئی قانونی بہانہ تلاش کر کے کہا تھا کہ ہمارے اختیار میں نہیں آتا, یہ تو پرانا مسئلہ ہے. بہرحال ادھر ادھر کے باتیں کر کے انہوں نے سب نے ہاتھ کھڑے کر دیے تھے. اب انہی اداروں کو سپریم کورٹ یہ کہہ رہا ہے کہ اپنے نمائندے دیں اور اس کی جا کے وہ تحقیقات کریں. چلیں, یہ بھی ٹھیک ہے, لیکن میں جو یہ ابھی بات آپ کر رہے تھے نا کہ ارلی الیکشنز پہ جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے, دیکھیں الیکشنز میں جانا تو یہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا, نواز شریف صاحب کا یا ان کی اپنی جماعت کا کہ وہ جانا چاہتے ہیں نہیں جانا چاہتے ہیں. لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ وزیر اعظم کو ریزائن ضرور کرنا چاہیے 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ جو سپریم کورٹ نے جتنا ڈیمیج کیا ہے ان کی کریڈیبلٹی کو, اس اسٹگما کے ساتھ اگر وہ وزیر اعظم کے عہدے پر فی الوقت رہتے ہیں جب تک وہ کلیئر نہیں ہو جاتے JIT سے, تو یہ صرف میاں نواز شریف صاحب کی ذات کے اوپر نہیں بلکہ پاکستان کے وزیر اعظم کے اوپر جو ہے وہ لگے ہوئے اسٹگما ہے. تو اس بہت بڑے دبے کے ساتھ دنیا بھر میں یا پاکستان میں جو ڈیلیگیشنز آئیں گے ان کے ساتھ یہ کس طرح کانفیڈنس کے ساتھ اور اعتماد کے ساتھ بات کر سکیں گے, اور دنیا بھر کے میڈیا میں جو اس وقت آ رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں صرف نواز شریف کی نہیں بلکہ پاکستان کی بھی رسوائی ہو رہی ہے. ایک تو یہ سبب ہے کہ ان کو ریزائن کر دینا چاہیے جب تک ذہن میں رکھیے سعید غنی صاحب, دوسری گیلانی صاحب کے بیٹے کے اوپر ایفیڈرین اسکینڈل میں حنیف عباسی اور ان کے صاحبزادے کے اوپر الزام تھا, اور وہ پرائم منسٹر پاکستان تھے. ابھی وہ انڈائٹمنٹ بھی ہو گئی ہے ان کے بیٹے کی, تو ہی ریمینڈ ایز پرائم منسٹر انلیس کہ سپریم کورٹ نے ان کو کنٹیمپٹ کے اوپر پنش نہیں کر دیا. انہوں نے استعفیٰ نہیں تھا دیا کہ وہ ایفیڈرین کا چارج لگ گیا. سرکار میری سنیں, وہ الزامات تھے اور اس پہ کوئی ججمنٹ نہیں آئی ابھی تک جس میں انہوں نے کہا ہو کہ جو الزامات ان کے بیٹے پر وہ درست نہیں. اب دیکھیں نا, میں الزامات پہ جانے کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں یہ بات بار بار میں ذرا ایک بات اور کہہ دوں. اور دوسرا سبب اس کا یہ ہے کہ میاں نواز شریف کا, جس طرح میں نے پہلے کہا کہ سٹیکس ان کے بہت زیادہ ہائی ہیں, وہ کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے JIT کے اوپر اثر ڈالنے اور دباؤ ڈالنے کی, اس لیے کہ اس کے نتیجے میں ان کے ساتھ ان کا کیریئر پولیٹیکل کیریئر ختم ہو سکتا ہے, ان کے اوپر مقدمات بن سکتے ہیں, ان کو سزائیں ہو سکتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں. تو نواز شریف صاحب اثر انداز ہوں گے JIT پر, اس لیے اس JIT کی غیر جانبدارانہ تحقیقات کے لیے بھی بہت ضروری ہے کہ وہ اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیں. ایک بریک لیں گے جی, اس کے بعد ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی سے پوچھیں گے کہ یہ کتنا تاریخی فیصلہ ہے, کیونکہ اس کے اوپر بھی انہوں نے ایک سوال پوچھا لوگوں سے کہ یہ کتنا اچھا ہے کتنا برا ہے. وہ سپریم کورٹ والوں کو پسند نہیں آئے گا, لیکن ان کے لوگوں نے جو رائے دی ہے وہ تو بتانی پڑے گی. ایک بریک لے لیں, بریک سے واپسی پہ یہیں سے سٹارٹ کرتے ہیں.
پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید کہتے ہیں. ڈاکٹر اعجاز شفیع گیلانی ہمارے ساتھ ہیں اور گیلپ کا سروے ہے جو کہتا ہے کہ لوگوں کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند نہیں آیا. 45% لوگوں کو فیصلہ پسند نہیں آیا گیلانی صاحب؟ جی 37% کہتے ہیں کہ وہ یہ اچھا تھا اور 45% کہتے ہیں. یہ ذرا تصحیح کیجئے ملک صاحب, آپ نے 28% کیا تھا, مس لیڈ ہو گئی ہے پبلک. آپ نے سننے میں ابہام آیا ہوگا, گزار ہیں گیلانی صاحب, سننے میں ابہام آیا ہوگا. ابہام کو چھوڑ دیجئے. 45% لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں 28 اور 45 میں بڑا فرق ہے, 37 اور 45 میں کوئی زیادہ فرق نہیں ہے. اور ہماری 33% ہمیں ووٹ ملے تھے, اس میں امپرومنٹ ہے 4% کا فردر. یہ ذرا تھوڑی سی نہیں, اٹس ناٹ امپروومنٹ. یس پوسٹ ورڈکٹ گیلانی صاحب کہہ رہے ہیں کہ 2% اوورال جو ووٹس ہمیں ملے تھے 33% ملے تھے, جس کی بنیاد کے اوپر ہماری اس وقت حکومت بنی ہوئی ہے. وہ پچھلے الیکشن میں ایکچوئل ووٹ کی بات آپ کر رہے ہیں. یہ ابھی یہ پاناما کے حوالے سے انہوں نے سروے کیا. 45% لوگوں کو سپریم کورٹ کا فیصلہ پسند نہیں آیا, 45% کیوں؟ جی اصل میں ہمارا فرض تو یہاں یہ ہے اس معاملے میں کہ جو انہوں نے ریزننگ کیا کی, کچھ ہے ایسی جو عوام کی رائے ہے. سوالات کئی پوچھے ہیں, اس لیے ریزننگ ہم ہر سوال میں تو نہیں پوچھتے, البتہ سوالوں کو ملا کر دیکھا جائے تو ہمیں کچھ ریزننگ بھی معلوم ہوتی ہے. لائک یہاں کیا ایکسپلین کریں گے آپ؟ یہ جتنے بھی سوال پوچھے گئے ہیں, کوئی 9 یا 10 سوالات ہیں, اس میں جو مسلم لیگ کے حامی ووٹر ہیں انہوں نے فیصلے کو پسند کیا ہے. وہ اسے پاکستان کے لیے بھی اچھا سمجھتے ہیں, وہ سپریم کورٹ کے فیصلے کو بھی اچھا کہتے ہیں. کیا وہ سمجھتے ہیں اس سے کرپشن کم ہو جائے گی؟ تو ان میں سے ان کا خیال یہ ہے کہ اس سے کرپشن میں بھی کمی آئے گی, ان ووٹر سے جو نون لیگ سے بلانگ کرتے ہیں. لیکن اوور آل لیکن چونکہ ملک میں سب سے زیادہ ووٹ ہونے کے باوجود بھی مسلم لیگ کے ووٹر 40% سے کم ہیں, تو جو رائے اس 60% کی ہوگی وہی رائے مجموعی طور پہ اس پہ حاوی ہوگی. کرپشن کے اوپر کیا رائے آئی؟ تو کرپشن کے بارے میں بھی رائے غالباً یہ ہے کہ صرف 29% کہتے ہیں کہ یہ کم ہوگی, ایز اے رزلٹ 30% سے کچھ کم کہتے ہیں کہ یہ کم ہوگی, اور 40% سے زائد کہتے ہیں کہ یہ پہلے سے بھی زیادہ ہو جائے گی. اور 45% کو پسند بھی نہیں آیا, 40% کہتے ہیں کرپشن بھی بڑھ جائے گی. تو یہ تو پھر ایک اسی وجہ سے میں نے کافی غور کیا کہ یہ اس میں پبلک پرسیپشن اچھی نہیں ہے. اصل جواب کیا ہے؟ اصل جواب یہ ہے کہ ملک میں رائے بہت بڑے پیمانے پر تقسیم ہو گئی ہے. اچھا, کورٹ کا فیصلہ انہیں پسند نہیں آیا, انہوں نے ریجیکٹ کر دیا عوام نے. عوام تو کوئی بات بھی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں پسند نہیں آیا, یعنی اسے انہیں کرنا ہے یا نہیں قبول, اوبے کرنا ہے یا ڈس اوبے کرنا ہے, یہ ایک دوسری بات ہے. اور ظاہر ہے عدالت کے فیصلے کو ڈس اوبے نہیں کرنا چاہیے, لیکن ناپسند ہونے کے باوجود بھی بعض چیزوں کو اوبے کرنا چاہیے. سر میں آ رہا ہوں, لیکن سر بڑی 45% اینڈ 40% بڑا ایک اوور ویلمنگ نمبر ہے اگر آپ اس کو سیکنڈ نمبر سے کمپیئر کریں. لیکن آپ یہ کیوں نہیں سوچتے کہ خود کورٹ بھی تو اس پہ تقسیم ہے, 3 کی رائے ایک طرف ہے, 2 کی رائے دوسری طرف ہے. اسی طرح سے عوام نے بھی اپنی رائے, تقسیم رائے کا اظہار کیا ہے. اور ڈیوائیڈڈ کورٹ جو ہے وہ عوام کی رائے میں بھی ڈویژن نظر آتی ہے اس کی, جو ڈویژن کورٹ کے اندر یہ بات بالکل درست ہے. اس سے یہ نتیجہ اخذ کرنا ویسے درست نہیں ہے شاید. ملک صاحب, یہ اس قسم کے ڈیسیجن جو ہے نا بنیادی طور پر جو عدالتیں دیتے ہیں اس کو عوام کے لیے ریفرنڈم میں نہیں لے جایا جاتا ہے یہ منظور ہونے یا نہ ہونے کے لیے, اور پھر عوام کے سامنے لے جا کے اور وہاں سے اوپینین لینے کے لیے وہ ایک ٹائم ہوتا ہے اور وہ طریقہ ہوتا ہے, وہ الیکشنز ہوتے ہیں. الیکشنز میں آپ چلے جاتے ہیں, اس وقت عوام کی رائے سامنے آتی ہے. ابھی یہ کنکلوسیو ڈیسیجن ابھی تک آیا نہیں ہے. فی الحال اتنا آیا ہے کہ ہماری حکومت کو حق ہے کہ وہ اپنی حکومت جاری رکھے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ بھی کہا گیا ہے کہ 60 دن کے اندر مزید تحقیقات کی ریکوائرمنٹ ہے. اس کو یہاں پر رہنے دیجئے. 1300 آدمیوں سے اگر گیلانی صاحب نے رائے لی ہے, بالکل صحیح انہوں نے رائے دی ہے. اس وقت جس قسم کی لتاڑ پریڈ ہو رہی ہے آپ کے میڈیا کے ذریعے سے, دائیں بائیں سے, ہر طرف سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جس طرح وہ 3 ججز کی کوئی اوپینین نہیں تھی, اوپینین ہے تو 2 ججز کی ہے. یہ اب ثابت کرنے کی 3 ججز نے فردر انویسٹیگیشن آرڈر کیا, they are not satisfied with the documents and explanations given by your lawyers. اسی طرف لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ کرپشن زیادہ ہوگی, فلان ہوگا. یہ تمام وہ چیزیں ہیں جس ڈائریکشن میں آپ لے جا رہے ہیں. یہی وہ باتیں آپ سے مقصد ہے میڈیا جس طرف یہ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر افیکٹ کرتی ہے. ڈاکٹر عارف الوی صاحب, چیزیں آگے چلے جائیں گے
क्विकली आगे चलते हैं। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, शॉर्ट आंसर थोड़ा करने टाइम लगेगा। डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, मैं एक बात कहना चाहता हूं कि स्टैटिस्टिशियन और जो खास तौर पर राय लेने वाले होते हैं वो अपनी राय कम डालते हैं और उससे अखज़ भी ज़्यादा नहीं करते हैं। सवालात की तश्कील के एतबार से जवाब देखा जाता है। एग्जैक्टली और सवालात की तश्कील, आपको याद है वो ज़िया साहब ने भी एक रेफरेंडम कराया था, उन्होंने कहा अगर तुम्हें इस्लाम पसंद है, और जो नहीं कहा था वो ये कि अगर तुम्हें इस्लाम पसंद है तो इसका मतलब मैं 5 साल हुकूमत करूँगा। तो लिहाजा मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जैसे जनरल साहब ने क्या कहा कि जी 33% ने हमें वोट दिया था, अगर 37% को ये फैसला पसंद है तो लिहाजा वो हमारे वोटर बढ़ गए। तो मैं ये कह सकता हूं कि 28% ने हमें वोट दिया था, मगर 45% कहते हैं ज्यादा सख्त जवाब आए तो हम तो 28 से 45 तक पहुंच गए। इस तरह से राय नहीं बनाई जाती ओपिनियन पोल्स पर, बड़ी लिमिटेड थी। सर मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन लीजिए सर, मेरी बात तो सुन लें, मेरी बात तो सुन लें जनरल साहब। जनरल साहब, मैंने आपकी बात सुनी थी, आप तो कभी भी इंटरप्ट नहीं करते थे। आज आप क्या कर रहे हैं? घबराहट की बात है जनरल साहब, आप इंटरप्ट नहीं करते थे, आप इंटरप्ट कर रहे हैं, है ना? तो मैं ये कह रहा हूं कि इस तरह से इसके ऊपर राय बनाई नहीं जा सकती और नहीं जाती है। मगर मैं आपसे एक बहुत बड़ी बात ये कह रहा हूं कि कुछ लोगों को पसंद आया है, मगर पसंद का मतलब ये नहीं है कि क्योंकि नवाज शरीफ एग्जॉनरेट हो गए तो पसंद आ गया। पसंद का ये भी मतलब है कि वो इससे भी इत्तेफाक करते हैं कि थोड़ी सी और वजन डाल दो। जैसे जस्टिस एजाज हुसैन, 3 जजेस ने कहा है कि थोड़ा सा और वजन डालो, फाइल का पेट भरो, FIA का फाइल देख लो, फिर इसके ऊपर ले लेंगे। मगर 2 जजेस ने तो कहा कि हमारे लिए काफी है। तो लिहाजा पसंद होने का ये भी मतलब नहीं है कि वो नवाज शरीफ के सपोर्ट है। पसंद तो मुझे भी आया है, पसंद तो मुझे भी आया है, मगर मैं कहता हूं कि वजन डालें, ये टोटल इख्तिताम हो जाएगा, टाइम खत्म हो जाएगा। सईद गनी साहब, क्लोजिंग रिमार्क्स आप भी दे दें। क्या आपको लगता नहीं है कि इस सारे प्रोसेस में ये नून वर्सेस PTI एक सूरत हाल बन गई है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपने आप को रेलेवेंट कैसे बनाएगी अगर जल्दी इलेक्शन आ जाते? देखिए, हमारा अपना एक वोट है और जाहिर है कि वो 2013 में जो पीछे गया है, हम कोशिश कर रहे हैं उसको दोबारा किसी तरह से हासिल कर लें। और मैं तो बड़ा पुरुमीद हूँ, चूँकि 2013 में जो थ्रेड्स थे TTP के, पीपल्स पार्टी को, वो नहीं हैं। PMLN ने जो लोगों से वादे किए थे वो पूरे नहीं कर सके हैं। PTI ने भी जाहिर है कि उससे 2013 में उनकी एक वेव थी, वो वेव अब नज़र नहीं आती है। तो मुझे तो बेहतरी नज़र आती है कि पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस 2018 में बेहतर होगी ज़रूर। बहुत सईद गनी साहब, डॉक्टर आरिफ अलवी साहब, डॉक्टर एजाज शफीक गिलानी साहब और जनरल अब्दुल कादिर बलोच साहब, आज के प्रोग्राम से इतना ही। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।